ایک روز یونیورسٹی جاتے ہوئے مجھے 3 آدمیوں نے زبردستی گاڑی میں بٹھایا اور پھر میری عزت کی دھجیاں اڑا کر مجھے میرے گھر پھینک گئے۔ اویس، جو پہلے مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا، جب اس کو میرے بارے معلوم ہوا تو اس نے مجھ سے رابطہ ختم کر دیا اور پھر غائب ہو گیا۔ 17 سال بعد ایک روز مجھے اویس ملا۔ اس نے مجھے جو حقیقت بتائی، اسے سن کر میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ یہ ایک حقیقت پر مبنی کہانی ہے اور اس خاتون کی حقیقی زندگی کے متعلق ہے۔ میں انہی کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ ان کے اصل نام کی جگہ فرضی نام استعمال کیا گیا ہے۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ ہم 2 بہنیں تھیں۔ میرے والد ایک سرکاری محکمے میں ملازم تھے۔ ان دنوں میں کالج میں تھی جب میرے ابو ریٹائرڈ ہو گئے اور میری بڑی بہن بیاہ کر آسٹریلیا چلی گئی۔ اب گھر پر میں اور امی ابو ہی ہوتے تھے۔ کالج کے بعد میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ میں ایک ہونہار طالبہ تھی۔ یونیورسٹی کی زندگی کافی پرکشش لگی۔ کچھ لڑکیاں اچھی دوست بھی بن گئیں۔ اویس میرا کلاس فیلو تھا جو بہت ذہین اور کلاس میں پوزیشن ہولڈر تھا، اس لیے ہر پروفیسر کا بھی ہر دل عزیز تھا۔ کھیل ہو یا پڑھائی، وہ ہمیشہ ہر میدان میں آگے رہتا۔ میں خود بھی چونکہ ایک لائق طالبہ تھی۔ ایک روز اس نے مجھے کہا کہ کیوں نہ ہم اپنا ایک اسٹڈی گروپ بنا لیں، یوں آپس میں کتابیں اور نوٹس وغیرہ کے تبادلے میں آسانی ہو جائے گی۔ میں نے اس کے خیال کی تائید کی اور یوں ہمارا ایک گروپ بن گیا۔ ہمارے گروپ میں سبھی لائق اور پڑھنے والے طالب علم تھے، جن میں ایک بلال بھی شامل تھا۔ گروپ کے کچھ رولز بنائے گئے۔ ان میں سے ایک رول یہ بھی تھا کہ کوئی کسی سے زیادہ فری اور پرسنل ہونے کی کوشش نہیں کرے گا۔ سب ایک دوسرے کی حدود کا خیال رکھیں گے اور ہمیشہ ایک دوسرے سے عزت و احترام سے پیش آئیں گے۔ کیونکہ یہ گروپ اسٹڈی سے متعلق ہے تو اسٹڈی کے ٹائم صرف اسٹڈی ہوگی۔ سب ایک دوسرے سے ہنسی مذاق اور ایسے فری ضرور ہوں گے، لیکن اپنی اپنی حدود کے اندر رہ کر، اور کوئی بھی ان حدود سے تجاوز نہ کرے گا۔ ہمارا گروپ ممبر بلال ہمیشہ سلام میں پہل کرتا، مگر میں نے نوٹ کیا کہ وہ خاص طور پر مجھے مخاطب کرنے کی کوشش کرتا ہے اور مجھ سے کچھ زیادہ ہی گرم جوشی سے ملتا ہے، جس وجہ سے میری ساتھی لڑکیاں مجھے کوہنی مار دیتی۔ کئی بار وہ مجھ سے بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا۔ بلال کی یہ ادا مجھے کھٹکتی اور میں اس سے کنارہ کیے رہتی تھی، مگر شاید وہ اپنی عادت سے مجبور تھا۔ مگر میں اسی وجہ سے اس کو ناپسند کرنے لگی۔ میں ایک لیے دیے رہنے والی لڑکی تھی اور کسی لڑکے سے زیادہ فری ہو کر بات کرنا مجھے اچھا نہ لگتا تھا، جبکہ بلال تو جیسے مجھ سے بے تکلف ہونے کی کوشش میں ہی رہتا۔ تبھی مجھے اس سے بے رخی اختیار کرنی پڑتی۔ ہمارے گروپ کے باقی سارے طالب علم تہذیب کے دائرے میں رہ کر بات کرتے تھے۔ ہمارے گروپ میں اویس سب سے نمایاں تھا۔ گروپ میں ہی کیا، وہ تو کلاس کا بھی سب سے نمایاں اسٹوڈنٹ تھا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ ہر کسی کے مسائل میں دلچسپی لیتا اور ان کی ہر ممکن مدد بھی کرتا۔ مجھے بھی وہ باقی سب سے الگ لگتا۔ یوں میری اس کے ساتھ دوستی ہوگی۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ وہ ہمیشہ سامنے والے کے ادب و حدود کا خیال رکھتا تھا۔ یوں میں بھی اس کی عزت کرتی اور وہ بھی ہمیشہ میری کسی بھی قسم کی مدد کرنے میں پیش خیمہ رہتا۔ بلال شاید میری بے رخی سے تکلیف محسوس کرتا۔ جب مجھ سے بار بار بات کرنے کی کوشش کے باوجود میں نے اسے کوئی موقع نہ دیا تو آخر ایک روز اس نے اویس سے کہا کہ مجھے رامین پسند ہے، مگر شاید وہ مجھے ناپسند کرتی ہے۔ میری بار بار کوشش کے باوجود وہ ہمیشہ مجھ سے بے رخی کا ہی برتاؤ رکھتی ہے، جس سے مجھے اپنی کافی توہین محسوس ہوتی ہے۔ مگر اس کے لیے میرے دل میں ایک ایسا مرض جڑ پکڑتا جا رہا ہے کہ جس کو مرض محبت کہتے ہیں۔ یار، میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں، مگر شاید یہ ون سائیڈڈ لو ہے۔ اویس نے اس کی باتیں سننے کے بعد اسے سمجھایا کہ دوست، اپنے گروپ کی کسی بھی لڑکی کے بارے میں اس قسم کے جذبات کو دل میں جگہ مت دینا، ورنہ ہم سب آپس میں بات کرنے سے بھی جائیں گے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ ہم نے کیا رولز رکھے تھے۔
لہٰذا اب انہیں پورا کرنا سب پر لاگو ہے۔ شروع میں مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ بلال مجھ سے محبت کرتا ہے، مگر بعد میں جب مجھے خوب اندازہ ہو گیا تو میں نے اس کے ساتھ بات چیت تک ترک کر دی، کیونکہ میرے دل میں اس کے لیے ایسی کوئی بھی فیلنگز نہ تھیں۔ جب میں نے چڑھ کر اس کے ساتھ مکمل ترک کلام کر لیا تو اس نے اپنی بے حد توہین محسوس کی۔ تبھی وہ ہر دم چہکنے مہکنے والا اب کلاس میں بھی افسردہ رہنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اویس سے میری دوستی ہے، بالآخر ایک روز اس نے اویس سے بھی کہا کہ میں نے آخر رمین کو ایسا کیا کہہ دیا ہے یا اس کا کیا بگاڑا ہے؟ تمہارے ساتھ تو وہ ہر دم موجود ہوتی ہے، مگر اس نے مجھ سے تو بول چال تک بند کر دی ہے۔ باقی سب کے ساتھ بھی ٹھیک ہے، کیا دشمنی اس کی میرے ساتھ ہی ہے؟ یار کلاس میں مجھے اس کے اس طرز عمل سے بے حد توہین محسوس ہوتی ہے۔ تم ہی آخر اس سے میری طرف سے بات کر کے دیکھو۔ اویس نے یہ کہہ کر اس کو ٹال دیا کہ جب کوئی لڑکی بات نہ کرنا چاہے تو تم اس کو مجبور نہیں کر سکتے، اور نہ ہی میں اس کو اس عمل پر مجبور کر سکتا ہوں۔ میری اس کے ساتھ اچھی بنتی ضرور ہے، وہ میری دوست ضرور ہے، مگر میں اسے کسی بھی بات کے لیے قائل نہیں کر سکتا۔ اویس کے سمجھانے کے باوجود بھی بلال کو عقل نہ آئی، جیسے اس نے ٹھان لی ہو کہ مجھ کو جھکا کر رہے گا۔ اویس نے اندازہ لگا لیا کہ وہ مجھے بے حد پسند کرتا ہے، اسی لیے ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گیا ہے، مگر مجھے اندازہ نہ تھا۔ ان دنوں میں بلال سے کافی ڈری ڈری رہنے لگی تھی۔ میں اب اویس کی بات کا بھی ڈھنگ سے جواب نہیں دیتی تھی اور نہ ہی اس کی کسی بات کو توجہ سے سنتی تھی، جبکہ پہلے میں اویس سے ہی ہر وقت باتیں کرتی رہتی تھی۔ میں نے ایسا اس لیے کیا کہ اس کا جو بار بار کہنا تھا کہ میں اویس سے اور باقی سب سے تو صحیح فرینک ہوں۔ چند دن بعد میں نے یونیورسٹی جانا بند کر دیا، کیونکہ ان دنوں میں کچھ ذہنی دباؤ کی وجہ سے بیمار پڑ گئی تھی۔ جب میں لگاتار 5 دن یونیورسٹی نہ گئی، جبکہ اس سے پہلے میں کبھی ایک دن سے زیادہ غیر حاضر نہ رہی تھی، تو اویس کو فکر ہوئی۔ وہ ہمارے گھر میری خیریت پوچھنے آ گیا۔ میرے والد نے اس کو پیار اور عزت سے بٹھایا، کیونکہ میں امی ابو سے اس کا ذکر پہلے ہی کئی بار اچھے الفاظ میں کیا کرتی تھی۔ میں اپنے کمرے سے اس کے پاس ڈرائنگ روم میں آ بیٹھی۔ میں کافی بیمار اور نحیف نظر آ رہی تھی۔ تب اس نے فکر مند ہو کر پوچھا، رامین کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم اتنی بزدل تو نہیں ہو؟ پھر یہ کیسی اعصابی جنگ چل رہی ہے؟ ایک ذرا سی بات پر تم اتنی زیادہ پریشان ہو؟ اس نے یہ سمجھا کہ شاید میں بلال کی وجہ سے پریشان ہوں۔ وہ کہنے لگا، آخر بلال ہے کیا چیز؟ دیکھو میں تمہیں اس حالت میں بالکل نہیں دیکھ سکتا۔ بلال تو ہمارے ایک ہاتھ کی مار بھی نہیں ہے۔ تم کہو تو آج ہی ہمارے ساتھی اس کی ٹھکائی کر دیں۔ میں نے کہا، اویس تمہیں ایسی بات زیب نہیں دیتی۔ بے شک تم ہمارے گروپ کے مسئلے حل کرتے ہو، مگر یہ اور معاملہ ہے، اور پلیز مار کٹائی والی بات ٹھیک نہیں ہے، اور ہاں تم غلط سمجھ رہے ہو۔ میں بلال کی وجہ سے یونیورسٹی سے غیر حاضر نہیں ہوں، بلکہ میری پریشانی کی وجہ کچھ اور ہے، اور میں خود اس پریشانی سے نمٹ سکتی ہوں۔ وہ کہنے لگا، اچھا تو یہ دوسری کیا پریشانی ہے؟ مجھے بتاؤ تو۔ میں نے کہا، ابھی نہیں، میری امی ابو گھر میں موجود ہیں، بعد میں جب یونیورسٹی آؤں گی تو بتا دوں گی۔ میں واقعی کافی بیمار تھی، لہٰذا کچھ دن گاہے بگاہے اویس میری عیادت کو ہمارے گھر آتا، اور جب میں ٹھیک ہو گئی تو یوں اس نے آنا بند کر دیا۔ میں پھر سے یونیورسٹی جانے لگی، مگر اب اویس پیچھے پڑ گیا کہ مجھے اپنی پریشانی بتاؤ، اگر تم مجھے اپنا دوست سمجھتی ہو۔ بالآخر میں نے اسے بتا دیا کہ میری والدہ ہمارے دور کے رشتہ داروں کے گھرانے میں میری شادی کی بات چلا رہی ہیں، جو کہ ہمارے محلے ہی میں رہتے ہیں۔ وہ کافی خوشحال لوگ ہیں، مگر جس لڑکے کا رشتہ میرے لیے آیا ہے وہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ جب میں یونیورسٹی آنے جانے کو نکلتی ہوں تو وہ گلی میں آ کر مجھ سے کلام کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر مجھے اس کی یہ حرکت سخت ناگوار محسوس ہوتی ہے۔ تبھی میں اس کو دھتکار دیتی ہوں، مگر نہ جانے وہ کس مٹی کا بنا ہے کہ باز ہی نہیں آ رہا۔
اب تو میں اسے دیکھتے ہی راستہ بدل لیتی ہوں، مگر اس پر بھی اس نے اپنی ماں کو مجبور کر رکھا ہے کہ مجھے رحمین ہی سے شادی کرنی ہے۔ جیسے میری نفرت کے اظہار سے بھی اس کو مجھ سے نفرت نہیں ہوئی ہے۔ اس کی ماں بار بار رشتے کے لیے میری امی کے پاس آتی ہیں اور ان کی منتیں کرتی ہیں۔ وہ چونکہ میری والدہ کی رشتہ دار بھی ہیں، تو والدہ بھی تقریباً اس رشتے پر راضی ہو گئی ہیں اور مجھے بھی سمجھانے کی کوشش میں لگی ہیں۔ بس یہ سب سے بڑی پریشانی ہے۔ وہ کہنے لگا، اس میں اس قدر پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ جس گھر لڑکی ہو وہاں رشتے تو آتے ہی ہیں، تم اپنی امی سے انکار کر دو۔ میں نے بھی اس کے دل کی بات جاننے کے لیے کہا کہ انکار تو کیا ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ دوسرا کوئی اچھا رشتہ مل جائے تو ہی انکار کریں گے، کیونکہ اچھے رشتے آسانی سے نہیں ملتے، اور یہ تو دیکھے بھالے لوگ ہیں، یوں ہی تو رشتوں کو بلا وجہ نہیں گنوایا کرتے۔ وہ کچھ خاموش ہو گیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ جو توجہ وہ مجھے دیتا یا جو تڑپ وہ میرے لیے رکھتا تھا، وہ اس کے دل میں کسی اور کے لیے نہ تھی، اور میں بھی تو اسے اب چاہنے لگی تھی۔ اس کا میرا اس قدر خیال رکھنا اور میرے بیمار ہونے پر میری خیریت معلوم کرنے کے بہانے ہمارے گھر آنا۔ جانتی تھی کہ یہ سب بے معنی نہ تھا، اور میں بھی اس کی یہ خاموش محبت پا کر خود کو یونیورسٹی کی خوش نصیب لڑکی تصور کرنے لگی تھی۔ مگر اب میں چاہتی تھی کہ وہ اپنا مدعا زبان پر لے آئے تاکہ میں اسے اپنے والدین سے ملواؤں، اور اس رشتے سے میری جان چھوٹ کر میری من چاہے انسان سے میرا رشتہ پکا ہو جائے۔ آخر کچھ دن بعد ہی وہ اپنا مدعا زبان پر لے آیا، جسے سن کر میں اس قدر نہال تھی کہ بیان نہیں کر سکتی۔ اس نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور پھر شادی کی خواہش ظاہر کی، جسے میں نے فوراً قبول کر لیا، مگر ہم نے یہ بات ابھی یونیورسٹی میں کسی پر ظاہر نہیں کی تھی۔ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے اس رشتے کا ہماری پڑھائی پر کوئی اثر پڑے۔ اویس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ اسی سال کے امتحان دینے کے بعد اپنے ماں باپ کو میرے گھر رشتے کے لیے بھیجے گا، لیکن میں نے اس سے کہا تھا کہ پہلے 2-4 بار میرے والدین سے تو ملو، تاکہ پہلے ان کے دل میں تو اپنی جگہ بنا پائے۔ اس بات کے ایک ہفتہ بعد ہی ایک دن جب میں لائبریری جا رہی تھی کہ بلال میرے پیچھے آیا اور راستہ روک کر کوئی بات کرنا چاہی۔ میں تو پہلے ہی آفتاب کی وجہ سے پریشان تھی کہ اس نے آج پھر یونیورسٹی آتے ہوئے گلی میں میرا راستہ روکا تھا۔ اوپر سے وہ مجنوں بار بار میرے آگے آ کر مجھے مجبور کر رہا تھا کہ ایک بار رک کر میری بات سن لو، اور مجھے ڈر تھا کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے اور یوں میری ناحق بدنامی نہ ہو جائے۔ میں جلدی سے وہاں سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن وہ بار بار میرے آگے آ جاتا کہ ایک بار وہاں کھڑے ہو کر میری بات سن لو۔ جب اس نے مجھے شدید غصہ دلایا تو میں نے اسے زور سے دھکا دیا اور ساتھ ہی اسے دیکھ کر تھوک دیا اور جلدی سے وہاں سے آگے بڑھ گئی، اور اب لائبریری میں بلال بھی وہی حرکت کر رہا تھا۔ میرا پہلے ہی آفتاب پر پارا چڑھا ہوا تھا کہ میں نے بغیر سوچے سمجھے بلال کو زور سے تھپڑ مار دیا۔ وہ میری اس حرکت پر بھونچکا کر رہ گیا۔ وہ مجھ سے کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے چلا گیا، شاید کہ اپنا غصہ پی گیا تھا۔ اس واقعے کے کچھ دن تک بلال یونیورسٹی نہ آیا۔ ہمارے گروپ کے باقی ممبرز کو اس کی فکر ہوئی، مگر میں اور اویس بے فکر ہو گئے، کیونکہ ہمارے درمیان تو وہ ایک جھاڑ کا کانٹا بن گیا تھا۔ مگر اس کے بعد وہ دوبارہ یونیورسٹی نہ آیا۔ اب کبھی کبھی بلال میرے گھر آ کر امی ابو سے ملنے لگا تو وہ بھی اس کو پسند کرنے لگے۔ دراصل ہم دونوں ہی چاہتے تھے کہ میرے والدین اس کو جانچ پرکھ لیں، وہ اسے بھروسے کے لائق سمجھنے لگیں، تو وہ اپنی امی کو پیپرز کے بعد میرے رشتے کے لیے ہمارے گھر لائے۔ سالانہ امتحان ختم ہوتے ہی اویس ملازمت کی تلاش میں لگ گیا تاکہ رشتہ قبول کرنے میں کوئی اثر باقی نہ رہے۔ وہ ایک متوسط گھرانے کا چشم و چراغ تھا، جبکہ ہم بھی کچھ زیادہ امیر نہ تھے۔ والد ریٹائرڈ اور ان کی پینشن پر گزارا تھا، تبھی تو والدہ مجھے اپنی دوسری بیٹی کی طرح امیر گھرانے میں بیاہنا چاہتی تھی۔
آفتاب کا گھرانہ بے حد خوشحال تھا اور اس کے گھر والوں کا شرفا میں ہی شمار ہوتا تھا، مگر مجھے خود اس کے لچھن اچھے نہ لگے تھے۔ یوں امی نے میرے انکار پر ان کو رشتہ دینے سے معذرت کر لی تھی۔ ایک روز جب میں رزلٹ کے سلسلے میں یونیورسٹی جا رہی تھی تو میں نے نوٹ کیا کہ ایک گاڑی میرا پیچھا کر رہی ہے۔ میں ڈر گئی تھی۔ تھوڑی آگے جا کر آفتاب کے چند ساتھیوں نے مجھے گھیر لیا اور زبردستی گاڑی میں ڈال کر ایک دور افتادہ جگہ لے گئے۔ جب مجھے ہوش آئی تو میں نے خود کو بے بس پایا۔ شام کو آفتاب کمرے میں داخل ہوا۔ وہ میرے سامنے کھڑا بے حسی سے ہنس رہا تھا۔ اس نے اپنے ایک ساتھی سے مجھے کھانا دینے کو کہا۔ اس نے کھانا لا کر میری آگے رکھ دیا، مگر میں نے ہاتھ تک نہ لگایا کہ مجھے بھوک ہی کہاں تھی۔ میں اس سے درخواست کرنے لگی کہ مجھے چھوڑ دو۔ جانتی تھی اگر میں اسے برا بھلا کہتی تو وہ مجھے اور نقصان پہنچاتا، لہٰذا میں نے منت و سماجت سے کام لیا۔ اب میں اس کے سامنے بیٹھی اسے کہہ رہی تھی کہ پلیز مجھے میرے گھر جانے دو، میرے والدین پریشان ہو رہے ہوں گے۔ پہلے تو اس نے مجھے شادی پر آمادہ کرنے کے لیے بہت خوشامد کی۔ اس کا کہنا تھا کہ یہیں میرے ساتھ نکاح کر لو، پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا اور رخصتی بعد میں تمہارے والدین کی مرضی سے ہی ہوگی۔ مگر میں اس سے کیسے نکاح کر لیتی؟ میں نے تو کسی اور سے شادی کا وعدہ کر رکھا تھا۔ میں اویس کو دل و جان سے چاہتی تھی اور اب اس کے علاوہ کسی اور سے شادی کا میں تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ نکاح نامہ میرے سامنے پڑا تھا اور وہ مجھے اس پہ سائن کرنے کے لیے مجبور کر رہا تھا۔ جب میں نہ مانی تو اس نے مجھے سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا اور پھر میرے والدین کی ناموس کو خاک میں ملا دیا۔ میں نے اسے کتنے ہی واسطے دیے مگر اس ظالم کو مجھ پر ذرا رحم نہ آیا۔ میری عصمت کی دھجیاں اڑانے کے بعد اس نے مجھے ہماری گلی کے نکڑ پر لا کر گاڑی سے اتار دیا، یہ کہہ کر کہ اگر تم مجھے اپنے لائق نہیں سمجھتی تو میں نے بھی تمہیں کسی اور کے لائق نہیں رہنے دیا۔ اب بھی اگر راضی ہو جاؤ گی تو اپنانے کو تیار ہوں۔ میرا دل چاہتا تھا کہ اس کا منہ نوچ لوں۔ ایسے راکشس کے لیے بھی کیا دل میں جگہ بن سکتی تھی، جس نے میرے سر سے عزت کی چادر ہی کھینچ کر کچل ڈالی تھی۔ اس وقت تو میں یہی سوچ کر آ رہی تھی کہ ایک دن بھی زندہ نہیں رہوں گی اور گھر پہنچ کر خودکشی کر لوں گی۔ میں نے خود کو جا کر کمرے میں بند کر لیا، جی بھر کر روئی، مگر خودکشی کرنا آسان نہیں ہوتا۔ میں حرام موت کیسے مر سکتی تھی؟ ماں کو جب یہ سب بتایا تو وہ کلیجہ پیٹنے لگی۔ انہوں نے والد صاحب کو بتایا تو وہ فوراً غصے میں آفتاب کے گھر گئے، مگر وہ گھر سے غائب تھا۔ والد صاحب نے تھانے رپورٹ درج کروا دی، مگر پولیس اسے پکڑنے سے قاصر تھی۔ 2 دن تک میں بستر پر پڑی رہی۔ جب کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کروں تو دل کا بوجھ ہلکا کرنے کو اویس کو فون کیا۔ اس وقت ہچکیاں حلق میں پھنس رہی تھیں۔ اس نے کال اٹھائی تو گھبرا کر پوچھا، تمہاری آواز کو کیا ہوا ہے؟ خیریت تو ہے؟ مختصر لفظوں میں بے اختیار میں نے اپنے غم گسار کو درد بے آبروی سے اشکار کر کے کہا کہ اب تم میرا ہاتھ مانگنے کو اپنی والدہ کو مت لانا، میں تمہارے لائق نہیں رہی ہوں۔ مگر اس دن کے بعد مجھے دوبارہ اس کا فون نہ آیا، نہ ہی اس نے اپنی والدہ کو بھیجا اور نہ ہی کوئی رابطہ کیا۔ جان چکی تھی کہ وہ اب میرا راز جاننے کے بعد اسے شادی نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اب ایک نہیں 2 غم میرا کلیجہ کھانے لگے۔ مجھے اویس کے بنا ایک پل قرار نہ تھا۔ وہ تو اگلے ہفتے اپنی والدہ کو میرے رشتے کے لیے لانے والا تھا۔ اب میں سوچتی تھی کاش چپ ہی رہتی، کاش اس کو اپنے دکھ میں شامل نہ کرتی تو ایک اچھے غم گسار سے محروم نہ ہوتی، بلا سے ہماری شادی نہ ہوتی، مگر دوستی کا مقدس رشتہ تو باقی رہتا۔ وہ ایسا غائب ہوا کہ میرے ماں باپ بھی اس کی راہ تکتے رہ گئے، کیونکہ میرے والدین مجھے گلتے دیکھ کر چاہتے تھے کہ اسے کہیں سے ڈھونڈ لائیں۔ 4 سال گزر کے والدین مجھے شادی کے لیے کہتے، مگر میں اب شادی نہ کرنا چاہتی تھی۔ میرے والد پر بڑھاپا طاری تھا
اور وہ میرے فرض سے سبق دوش ہو جانا چاہتے تھے۔ بلاخر والدین نے مجھے منا بچا کر ایک جگہ میری شادی کر دی۔ آفتاب کو پولیس نے پکڑا تو مگر وہ 3 ماہ بعد ہی سلاخوں سے باہر آ گیا، کیونکہ اس کے والدین کے ہاتھ لمبے تھے اور میرے بوڑھے باپ کے پاس اتنا سرمایہ نہ تھا کہ وہ کیس پر لگا کر اسے سزا دلواتے۔ ہمارا گزارا تو صرف ابو کی پینشن پر ہو رہا تھا۔ کئی برس بعد اویس ایک روز اچانک مجھے ایک مال میں مل گیا۔ وہ بے حد بدل گیا تھا۔ میں نے اسے پہچان لیا تھا، وہ بھی مجھے پہچان چکا تھا اور مجھے دیکھتے ہی فوراً میری جانب آ گیا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، کیسی ہو؟ میں نے بتایا کہ اچھی ہوں۔ وہ کہنے لگا، کیا شادی ہو گئی ہے تمہاری؟ میں نے کہا، ہاں ہو گئی تھی، لیکن اب بیوہ ہو چکی ہوں۔ والد کے ساتھ ان کے گھر میں رہتی ہوں اور ان کی خدمت کرتی ہوں۔ وہ کہنے لگا، اوہ، تو تم نے شادی کر لی؟ میں نے شکوہ کیا کہ اس روز کے بعد سے تم بھی تو غائب ہو گئے تھے۔ شاید کہ تمہاری نظر میں ہی مجرم تھی۔ تم مجھے ایسی صورتحال میں اپنانا نہیں چاہتے تھے۔ وہ کہنے لگا، اچھا تو تم میرے بارے میں ایسا سوچتی ہو؟ میں نے کہا، تو اور کیا سمجھوں؟ اتنے سالوں میں کوئی رابطہ نہیں۔ خیر، اب ان سب باتوں کا کیا فائدہ؟ تم بتاؤ، تمہاری بیوی بچے کیسے ہیں؟ وہ طنزیہ ہنسا اور کہنے لگا، میری شادی نہیں ہوئی۔ رامین، کیا تم واقعی نہیں جانتی کہ میرے ساتھ کیا بیتی؟ میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا، نہ ہی میں تمہیں چھوڑ کر بھاگا تھا۔ اس کے بعد اس نے مجھے اپنی جو داستان سنائی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے بتایا کہ اس دن جب تم نے مجھے بتایا کہ میں اپنی عصمت لٹا چکی ہوں اور تم اب کسی سے شادی کرنے کے قابل نہیں رہی، تو میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کون ہے جس نے تمہارے ساتھ یہ سب کیا ہے۔ مجھے علم نہ تھا کہ اس نے بلال کو میرا مجرم جانا ہے اور اس نے اس سے 2 ہاتھ کرنے کی ٹھان لی تھی۔ وہ اس وقت فوراً غصے میں بلال کی کھوج کے لیے نکلا تاکہ اس سے میرا بدلہ لے سکے۔ کاش اس روز وہ میرا فون اٹھا لیتا یا اس کا فون آ جاتا تو میں اپنی عزت کے دشمن کا اصل نام اس کو بتا دیتی، مگر اس نے مجھے اتنی مہلت ہی نہ دی، اور نہ ہی میں نے سوچا تھا کہ وہ اس قدر جذباتی ثابت ہوگا کہ یہ سنتے ہی بدلہ لینے کو دوڑ پڑے گا۔ اس نے ایک دوست سے بلال کا کھوج لگایا تو پتہ چلا کہ وہ تو آج کل کلر کہار میں اپنی بڑی بہن کے پاس رہنے گیا ہوا ہے۔ اویس وہاں چلا گیا، دروازے پر دستک دی تو دروازہ خود بلال نہیں کھولا۔ اویس کو دیکھ کر وہ خوش ہوا اور اسے عزت سے اندر لے گیا، ڈرائنگ روم میں بٹھایا، اس کی خوب خاطر مدارت کی۔ وہ بالکل بھی اس وقت اس کو مجرم نہ لگا، تاہم اس کے دل میں پکتے الاؤ نے عقل کو معاف کر رکھا تھا۔ بلال نے اسے بتایا کہ اس کی بہن اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ چند دن کے لیے راولپنڈی کے ایک گاؤں میں سسر کے گھر گئی ہوئی ہے، لہٰذا اگر اویس چاہے تو اس کے پاس ٹھہر جائے۔ بلال بھی اپنے پرانے دوست سے مل کر کافی خوش ہوا تھا۔ اس کی دعوت پر اویس نے اس کے پاس ٹھہرنے کی حامی بھر لی۔ وہ چونکہ شام کو ہی بلال کے پاس پہنچا تھا، لہٰذا کھانا کھاتے ہی رات ہو گئی۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد بلال نے اویس کو ایک بیڈ روم میں لے آیا اور کہا کہ تم یہاں سکون سے سو رہو، سفر سے تھکے ہوئے ہوگے، کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے آواز دے دینا، میں تمہیں پہنچا دوں گا۔ اویس نے اس سے کہا کہ مجھے تو کل صبح ہی چلے جانا ہے، کاش آج تم مجھے کہیں گھمانے لے جاتے، سیر کو بہت جی چاہ رہا ہے۔ مجھے تو کلر کہار دیکھنے کا بے حد شوق تھا۔ بلال کہنے لگا، ٹھیک ہے یار، یہ کون سی مشکل بات ہے، میں تمہیں ابھی لیے چلتا ہوں، تمہیں آج کلر کہار کی پہاڑیوں پر گھماؤں گا۔ بلال نے چند ہی منٹ میں اپنا لباس تبدیل کیا اور پھر دوست کی خاطر خوابے خرگوش کے مزے لینے کی بجائے سیر کی نیت سے گھر سے باہر نکل آیا۔ وہ نزدیکی پہاڑی پر گھومتے ہوئے آپس میں باتیں کرتے جا رہے تھے کہ اچانک اویس نے ماضی کا ذکر چھیڑ دیا۔ وہ کہنے لگا، یار کیا دن تھے وہ، کیا تمہیں ہمارا وہ گروپ یاد آتا ہے؟ میں تو اکثر ان دنوں کو یاد کرتا ہوں، اور تم تو یار بلا وجہ ہی یونیورسٹی چھوڑ گئے۔
بلال کہنے لگا، ہاں یار، بس کسی کی خاطر۔ اویس اسے کریدنے لگا، کسی کی خاطر مطلب؟ جس پر بلال نے کہا، وہی جس نے اس روز بلا وجہ میرے منہ پر تھپڑ مار کر مجھ کو ساری یونیورسٹی کے سامنے بے آبرو کر دیا تھا۔ بھلا اس تھپڑ کے بعد کیا میں وہاں کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہ گیا تھا؟ یونیورسٹی نہ چھوڑتا تو اور کیا کرتا؟ اویس نے ایک اور سوال کر دیا، کیا تمہیں کبھی رمین سے بدلہ لینے کا خیال نہ آیا، جس کی وجہ سے تمہارا کریئر خراب ہو گیا؟ بلال کہنے لگا، ہاں ایک بار آیا تو تھا، اب بھی کبھی کبھی تو بہت شدت سے اس پر غصہ آتا ہے، اسے بدلہ کیسے لیتا؟ یار کیا کروں؟ کہتے ہیں نا، برا ہو اس عشق کا۔ اویس، میں اسے بدلہ نہیں لے سکتا، کیونکہ میں اس سے اب بھی محبت کرتا ہوں۔ وہ نہ جانے کیا کہہ رہا تھا، اور اویس اس کو نہ جانے کس انداز میں سن رہا تھا کہ اس نے آنن فانن بلال کو پہاڑی پر سے دھکا دے کر کھائی میں لٹکا دیا۔ اگلے دن جب بلال گھر پر موجود نہ ملا تو نوکر نے اس کی بہن اور بہنوئی کو فون کر دیا۔ وہ آئے اور اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی۔ نوکر نے اویس کے بارے میں بتایا کہ ایک مہمان آیا تھا اور وہ اس کے ساتھ اسے کہیں گھمانے لے گیا تھا۔ تلاشِ بسیار کے بعد بلال کا زخمی جسد خاکی ایک چرواہے کو گھاٹی میں نظر آ گیا۔ اس نے علاقے کے ممبر کو اطلاع کی اور یوں یہ راز کھل گیا۔ اخبار میں خبر شائع ہو گئی اور پھر اویس نے خود کو پولیس کے حوالے کر کے بتا دیا کہ ہم دونوں دوست سیر کو پہاڑی پر گئے تھے۔ وہاں اچانک بلال کا پاؤں پھسل گیا اور وہ گھاٹی پر جا گرا۔ میں نے اس وجہ سے کسی کو نہ بتایا کہ مجھ پر شک نہ ہو، تاہم اس بیان کو پولیس والوں نے مشکوک ہی جانا اور مزید تفتیش پر اس نے اقرار جرم کر ہی لیا۔ شاید کہ وہ اگر ایسا نہ کرتا تو اس کا ضمیر اسے چین نہ لینے دیتا۔ اویس مجھ سے کہنے لگا، میں مانتا ہوں کہ کسی کی جان لینا آسان نہیں اور قتل چھپتا نہیں، اور میں تو ایک اناڑی قاتل تھا۔ چند روز بعد ہی ضمیر نے اتنا پریشان کیا کہ خود تھانے چلا گیا۔ میں شاید تم سے بلال سے بھی زیادہ عشق کرتا تھا کہ جسے میں نے دل کے نہا خانوں میں چھپا رکھا تھا۔ مجھے اویس کی یہ باتیں سن کر زمین اپنے قدموں سے ہلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ بلال کا چہرہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا، وہ جو بار بار مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا اور میں اس کی بے عزتی کر دیتی تھی۔ اویس کہنے لگا، رمین میں تم سے بے حد محبت نہیں بلکہ عشق کرتا ہوں۔ تمہارے ساتھ کوئی اتنی گھناؤنی حرکت کرتا، یہ میں کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ میں نے کہا، لیکن عشق کرنے والے اس طرح کے بے ایمانہ کام تو نہیں کرتے اویس۔ میں نے اسے باور کرایا تو وہ کہنے لگا، بے شک یہ ایک بے ایمانہ حرکت تھی، مگر بدلہ بے ایمانہ ہی ہوتا ہے۔ بہرحال مجھ پر کیس چلا اور عمر قید ہو گئی۔ خدا کی مہربانی کہ پھانسی سے کسی طور بچ گیا، لیکن بعد میں میری سزا 17 سال ہو گئی۔ مجھے جیل سے باہر آئے 3 ماہ ہی ہوئے ہیں۔ میں اس کی زبانی یہ سب سن کر ششدر رہ گئی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، دیکھو رامین، آج اتنے سالوں بعد بھی قدرت نے ہمیں ملایا ہے۔ میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی اور تم شادی کر کے بھی بیوہ ہو چکی ہو۔ میں آج بھی تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے والد سے بات کرتا ہوں اور ہم شادی کر لیتے ہیں۔ اگرچہ وہ مجھے 17-18 سال بعد ملا تھا اور اب میں بیوہ ہو چکی تھی، مگر میں نے اس کی طرف سے شادی کی پیشکش پھر بھی ٹھکرا دی، نہ جانے کیوں، حالانکہ میں اس سے محبت کرتی تھی اور یہ بھی جان چکی تھی کہ اس نے بھی مجھ سے عشق کیا ہے۔ میں مگر جانتی تھی کہ اس سے شادی کر کے بلال کا بے گناہ چہرہ ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے گھومتا رہے گا اور مجھے کسی پل چین نہیں لینے دے گا۔ وہ انسان کے جس کا کوئی قصور تھا ہی نہیں، چاہے اویس نے میری محبت میں ہی اس کا قتل کیا تھا، مگر ہر لمحہ اس کا وجود میرے سامنے رہ کر مجھے ہر لمحہ بلال کی بے گناہ موت یاد دلاتا رہے گا۔ اس کے بعد میں بوجھل قدموں سے والد صاحب کے گھر آئی۔ افسوس کہ میں اویس کو یہ نہ بتا سکی کہ مجھ کو دکھ پہنچانے والا بلال نہیں بلکہ آفتاب تھا۔ یہ بات بتا کر میں اس کے غم میں اور اضافہ نہیں کرنا چاہتی تھی،
ورنہ وہ اپنی باقی کی زندگی پچھتاوے کی آگ میں جل جل کر گزار دیتا۔ صرف ایک شک کی بنا پر اس نے کتنا بڑا جرم کر ڈالا تھا، جس کی سزا میں قدرت نے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا، اس کی محبت، اس کا گھر بار، اس کی ماں، دوست احباب، اور وہ اس دنیا میں بھٹکنے کو تنہا رہ گیا تھا۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔